دوستو السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ آج 18 اگست منگل کا روز 2026۔ دنیا بھر میں کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں ایک ملک سے دوسرے کے، ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں، جیسے ایران، امریکہ، اسرائیل، پھر گلف کنٹریز ایکسپینڈ ہو گئی، جنگ وغیرہ وغیرہ، مسائل، مشکلات، دنیا بھر میں مشکلات اور مسائل بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے خطے میں بھی بھارت نے پہلے دن سے پاکستان کے کو ناک میں دم کیا ہوا ہمیں، اور وہ تو چاہتا یہی تھا کہ انڈو کر دیا جائے پاکستان کو، لیکن رب العزت کا کرم ہے کہ ابھی تک چل رہا ہے اور چلے گا انشاءاللہ رہتی دنیا۔ قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ nobody in the world, there is no power in the world who can undo پاکستان۔ الحمدللہ پاکستان بڑی قربانیوں سے بنا ہے، یہ نئی نسل کو ہم نے بار بار بتانا ہے، ان کو ریمائنڈ کرانا ہے۔ لیکن گورننس کے جو معاملات ہیں پاکستان میں وہ بڑے پیچیدہ ہیں، اور اس میں سیاستدانوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں فوج کو اس وقت تھوڑا سا سیٹ اسائڈ کرتا ہوں کہ جب بھی فوج آئی ہے سیاستدانوں کی ناکامیوں کی وجہ سے آئی ہے، اکنامک فیلیورز کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے آئی۔ غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، اور انہوں نے ترقی کی، ایک تحصیلدار سے لے کر اور صدر پاکستان تک، فائنانس کا بڑا الف بے بہت زیادہ جانتے تھے وہ۔ اینی تو پاکستان کے اندر دو ہی بڑی حکومتیں رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ٹائم اینڈ اگین، شیخ مجیب کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا، بھٹو صاحب نے اقتدار پکڑ لیا، نیشنلائزیشن کی، معیشت کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی۔ آج تک پرائیویٹ سیکٹر پاکستان میں انڈسٹری لگانے سے گریزا ہے۔ بڑے بڑے گروپ، چنیوٹی گروپ ہوں، دہلی پنجابی سوداگران ہوں، یا میمن گجراتی حضرات ہوں، ہمیشہ ریلیکٹنٹ رہے وہ بڑے انویسٹمنٹ کے اندر۔ اینی وے یہ جو میاں منشا صاحب ہیں نا، نشاد چونیاں والے، ایم سی بی، آدم جی انشورنس، پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی آدم جی انشورنس، انہوں نے خریدی، میمنوں سے خریدی، اور ایم سی بی پرائیویٹائز ہوا، انہوں نے اس وقت چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے، ون آف دی ٹاپ 3-4 بینکس، یہ میاں منشا کا گروپ ہے۔ جب میاں منشا نے مسلم کمرشل بینک لیا، یہ میں واقعات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں وہ چیزیں کوئی اینکر نہیں لے کر آئے گا جو الحمدللہ میں آپ کے خدمت پیش کروں گا، یعنی نصرت جاوید یا ہارون رشید صاحب کے علاوہ۔ ظاہر ہے وہ سینئر ہو گئے، میرے کولیگ ہیں، کہیں پہ وہ سینئر ہیں، کہیں پہ میں سو کالڈ سینئر ہوں۔ یہ کوئی نئے لڑکے نا، یہ نہیں بتائیں گے آپ کو، وہ صرف پھنسے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے اپنے معاملات کے اندر، پیسہ کمانا ہے معذرت کے ساتھ۔ تو جب میاں منشا نے مسلم کمرشل بینک لے لیا، اس کو نیشنل گروپ کہا جاتا تھا، اس گروپ کے اندر چنیوٹی حضرات بھی تھے، ایسے منیر مرحوم بھی تھے، اور میاں منشا اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ آج بھی میاں منشا اس کے چیئرمین ہیں، ان کا بیٹا عمر منشا بینک چلا رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، گروپ چلا رہے ہیں، ون آف دی ٹاپ گروپس ان پاکستان۔ آدم جی ہاؤس جو ہے، جو کہ آدم جی گروپ نے بنایا تھا، جنہوں نے ایم سی بی اسٹیبلش کیا تھا، جس کو مسلم کمرشل بینک کہا جاتا ہے، اب یہ اس کو ایم سی بی بینک کہتے ہیں۔ تو جناب مین ہیڈ آفس کے سامنے انہوں نے، سعید غنی صاحب کے والد عثمان غنی نے، جو مسلم کمرشل بینک کی لیبر یونین کے صدر تھے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا، بے نظیر کے ساتھ ہوتے تھے، نصرت بھٹو کے ساتھ ہوتے تھے، یعنی دیور ان لائن ود دی پاکستان پیپلز پارٹی۔ حبیب بینک میں حبیب جنیدی تھے، یونائٹڈ بینک میں عزیز میمن تھے۔ تو یہ تینوں چاروں حضرات جو تھے نا، یہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حامی اور سپورٹر اور بینیفیشری بھی ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا۔ سعید غنی صاحب کہتے ہیں جی ہم نہیں بننے دیں گے سندھ کی تقسیم، دیکھتے ہیں کیسے کوئی کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لوگوں کو غصہ مت دلائیں۔ سندھ میں جو لوگ رہتے ہیں، خواہ وہ سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پشتون ہیں، سرائکی ہیں، کشمیری ہیں، بلتی ہیں، پنجابی ہیں، یا پھر اردو بولنے والے ہیں، ان کا بھی بہت بڑا حق ہے اس صوبے پر۔ اور جس طریقے سے سندھ کے لوگوں کو استحصال کیا گیا ہے، مسلسل 50 سال سے استحصال ہو رہا ہے سندھ کے لوگوں کا، اور خاص طور سے اندرون سندھ کے لوگوں کو تو مواقع نہیں دیے گئے، وہ غربت کا شکار ہے۔ سب سے زیادہ پاکستان میں اگر کہیں پہ غربت، پاورٹی ہے تو وہ اندرون سندھ کا علاقہ ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ یہ 4 سڑکیں بنانے کے بعد، موٹر وے تو آج تک نہیں بنا سکے، 27 سال ہو گئے ہیں پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر جال بچھا ہوا ہے موٹر وے کا، اور سندھ کے اندر ایک بھی موٹر وے نہیں ہے۔ یہ تو ترقی کا آپ کا ماڈل ہے سر۔
معذرت کے ساتھ. تو مصطفیٰ کمال اور مقبول صدیقی اور یہ جو اپنے فاروق ستار صاحب ایم کیو والے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ بہترین گورننس کے لیے آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے ہوں گے، صوبے بنانے ہوں گے. اس میں مصطفیٰ کمال تھوڑے سے سبمسو قسم کے ایٹیچیوڈ رکھنے والی شخصیت ہیں وہ، جبکہ فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی دے آر ویری کینڈیڈ. اور پھر اس پہ حکومت پاکستان کے اندر مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر ملتے بھی ہیں تو ان کو اس کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ ان کو آپ نے دوبارہ زندہ کر دیا تھا. یہ مردہ پولیٹیکل پارٹیز ہو گئی تھی، مردہ پولیٹیکل پارٹیز کے گھوڑوں میں آپ نے جان ڈال دی، ان کو کھڑا کر دیا آپ نے. پنجاب میں اس کا صفایا عمران خان نے کر دیا تھا، اس سے پہلے نون لیگ نے کر دیا تھا، نون لیگ کا صفایا عمران خان نے کیا پی ٹی آئی نے. تو یہ سیاسی اسٹرگل ہے. اگر آپ عوام کو دیں گے، حق دیں گے، کوئی بھی زبان آپ نے دے، نیشنلسٹ پیپلز پارٹی از مور دین نیشنلسٹ، یعنی مور کیتھولک دین دا پوپ. یہ صورت حال ہے آپ کی. ڈیلیوری کیا ہے آپ کی؟ اگر آپ بھی گزشتہ 15-20 سال کے اندر اور اس سے پہلے بھی کراچی کے عوام جس میں ہر زبان بولنے والا موجود ہے، خود سندھی اور بلوچ بڑی تعداد میں رہتے ہیں شہر میں سر، ان کا بہت بڑا حق ہے، کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس میں کراچی شہر کو کراچی بنانے والا، بندرگاہ شہر کو بندرگاہ بنانے والا، انڈسٹریل مرکز بنانے والے میمن دہلی پنجابی سوداگران اور چنیوٹی پنجابی ہیں. سندھ کے کسی وڈیرے کی انڈسٹری مجھے بتا دیجئے کراچی میں کوئی ہو تو. لانڈی میں دیکھ لیں آپ، کورنگی میں دیکھ لیں، نوری آباد میں دیکھیں، ہب میں دیکھیں، لانڈی انڈسٹریل ایریا میں دیکھیں، کورنگی انڈسٹریل ایریا میں دیکھیں، سائٹ میں دیکھ لیں، کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ میاں منشا تھے، ان کے خلاف آپ نے کیمپ لگایا. میں سید غنی صاحب کے والد محترم عثمان غنی صاحب، میری بڑی ان کے ساتھ یاد اللہ رہی ہے، سلام دعا رہی ہے، ملنا جلنا، ان سے خبریں لیتے تھے. اور سید غنی صاحب کہہ رہے بھائی کیوں آپ دوسرے لوگوں کو افینڈ مت کریں. آپ ایک طبقے کو، آپ سندھیوں کو خوش کر رہے ہیں. سندھی آپ سے اگر خوش ہوتے تو بات ہی کیا تھی جناب؟ پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا. سندھی بھی اتنے ہی بڑے سفرر ہیں جتنے کراچی کے دوسرے لوگ سفرر ہیں. دے آر سفرنگ فرام دا میزریز. تکالیف ہے ان کو، مسائل مشکلات ہیں. آپ کی جی ڈی پی کتنی ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. آپ کی جی ڈی پی کی پوزیشن کیا ہے دنیا میں اس وقت؟ سب سے بڑا جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، مجموعی قومی پیداوار کہتے ہیں اس کو، جی ڈی پی کو، اسی سے گروتھ ریٹ بنتی ہے ملکوں کی. امریکہ 32.38 ٹریلین. اس کے بعد ہے جناب علی چائنا 21 ارب ٹریلین، 21,000 بلین لگا لیجیے اب آپ. اسی طرح چائنا کے بعد جرمنی 5.45 ٹریلین. میں آپ کو لے جا رہا ہوں پاکستان کے پاس، پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد آ جائیے جاپان 4.38، 4.5 4.5 ٹریلین ہو گیا ہے. اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم 4.26 ٹریلین. اس کے بعد ہے انڈیا 4.15 ٹریلین. پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان 13 ملکوں میں شامل نہیں ہے، اس کے بعد نیچے ہے. آپ سے بڑی اکانومی ٹرکی کی ہے، آپ سے بڑی اکانومی بنگلہ دیش کی ہوگی ہے سر. آپ کی معیشت سے بڑی معیشت بنگلہ دیش کی، جس کو ہم کہا کرتے تھے مغربی پاکستان والے، ہم نے جی بھٹو کو ووٹ دینا ہے. پاکستان جو ہے ایتھنک بنیاد پر مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کو وہ بھی ایتھنک بنیاد پہ سوچ رہے تھے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اپنا ملک آزاد کرایا پاکستان کی فوج سے اور انڈیا سے مل کر. آج صورتحال پاکستان اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا. بہت سے ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہاں پہ، مشرقی پاکستان کیوں گیا، پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں اور ڈیفنس کے ایشوز بھی ہیں. سپلائی لائن نہیں تھی، سب سے بڑا ایشو یہ تھا. اور آج اگر بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کے پی میں ہو رہی ہے، تو اس کا ذمہ دار انڈیا ہے، افغانستان ہے، اور کوئی نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے ان کو تھوڑی بہت سپورٹ مبینہ طور پر متحدہ عرب امارات سے ملے، کیونکہ وہ اسرائیل کا دوست ہے. پاکستان تو اسرائیل کا دوست نہیں ہے، ہمارے تو دشمنی ہے اس بات کی. ہم وی ڈونٹ لائک. قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ جو مردہ گھوڑا ہے اس کی جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے فلسطین کے اندر، اور فلسطین کے اندر اسرائیل کو پیدا کر دیا گیا، ایلیجیٹمیٹ چائلڈ. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہماری معیشت کو بہتر کرنے کے لیے گورننس کے ماڈل کو چینج کرنا پڑے گا آپ کو.
اور اگر اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کو تقسیم نہیں کرنا، بالکل نہ کریں جی، آپ بالکل نہ کریں. تو کیوں آپ نے کراچی کا جو کیپٹل تھا وہ شفٹ کر کے اسلام آباد لے گئے؟ آج سوچتے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ بھی سوچتی ہوگی، اور اس زمانے کے سیاستدان بھی سوچتے ہوں گے. ایوب خان اور ان کے ساتھی بھی سوچتے ہوں گے، بھٹو بھی اس میں شامل تھا، زیڈ بھٹو صاحب مرحوم. تو جناب اتنے گنجلے کمپلیکیٹڈ مسائل پیدا مت کیجیے، اس سے مشکلات بڑھیں گی، اس سے عوام کی مشکلات بڑھیں گی. اور فائدہ کون اٹھائے گا؟ سیاستدان. فائدہ کون اٹھائے گا؟ بیوروکریسی جو اسلام آباد میں اور کراچی اور لاہور اور پشاور اور کوئٹہ میں بیٹھی ہوئی ہے. عوام کو کچھ نہیں ملے گا، خواہ وہ سندھی بولنے والے ہوں، اردو بولنے والے ہوں، پشتون ہوں، بلتی ہوں، بلوچ ہوں، خواہ وہ لیاری کے بلوچ ہوں یا بلوچستان کے بلوچ ہوں، عوام کو کچھ نہیں ملے گا. یہ اتنی بڑی اجارہ داریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر دفعہ غریب عوام کو لڑا دیتے ہیں. اب بھی لڑانے کی تیاری ہو رہی ہے. کیا آپ سول وار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے پوچھتا ہوں. سب سے پہلا بیان آیا مرسو مرسو سندھ ڈیسوں، یہ تو لفظ ہی نہیں ہے سندھی کا سر، یہ تو سرائکی کا. سرائکیوں کو آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. تاج محمد رنگا نے پاکستان پیپلز پارٹی اسی لیے چھوڑی تھی بھٹو کے ساتھ. انہوں نے بھٹو صاحب نے کہا جی میں سرائکی صوبہ بناؤں گا، آج تک نہیں بن سکا. کون ذمہ دار ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سمجھنا ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی پنجاب اور بلتستان اور آزاد کشمیر کے اور سندھ کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جب ان کی ضرورت ہوتی ہے یہ نیشنلسٹ لائن اختیار کر لیتے ہیں، قوم پرست بن جاتے ہیں، سندھی قوم پرست بن جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی والے جو قوم پرست ہیں، پلیجو صاحب کا بیٹا یا دیگر حضرات، ٹھیک ہے، ان کی اپنی پولیٹکس ہے، لیکن یہ جو دھمکیاں اور آمیز رویہ ہے، اور اس کا پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ سپوز سندھ کی آبادی 6 سے 7 کروڑ کر لیتے ہیں، 7-8 کروڑ، اس میں کتنے لوگ ہوں گے غیر سندھی سر؟ تو کیا آپ سول وار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ نفرت کو اس حد تک آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ دشمنیوں میں بدل جائے سیاسی اختلاف؟ تو ملک کو چلنے دیں، ملک کو چلنے دیں. ایڈمنسٹریٹولی سندھ کہیں نہیں جا رہا. میں پہلے بھی کئی بار آپ کو اپنے ولاگز میں عرض کر چکا ہوں، کہیں نہیں جا رہا. پاکستان کی اکانومی کی پوزیشن کسی بھی طور پر تسلی بخش نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس گورننس کا ماڈل نہیں ہے. آپ کے سیاستدانوں کو چلانا نہیں آتا ملک. ہر دفعہ فیل ہوئے ہیں، ہر دفعہ فوج آئی ہے، اور فوج نے بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کی. یہ بھی میں عرض کر دوں آپ سے. لیکن کیا کیا جائے بتائیے آپ، اس کا سلوشن کیا ہے؟ بنگلہ دیش آپ سے آگے نکل گیا، 510 بلین کی اکانومی ان کی ہے، پاکستان کی تو ہے ہی نہیں جناب اتنی. بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ پاکستان سے زیادہ ہے، بنگلہ دیش کے ریمیٹنسز پاکستان سے زیادہ ہے. یہ دبئی میں بھی جاتے ہیں تو سیاست شروع کر دیتے ہیں، خواہ وہ کسی کے لیے بھی ہو، پی ٹی آئی کے لیے ہو یا کسی کے لیے بھی ہو. سر پولیٹیکل آپ کو ایک ایسا ماڈل ڈیولپ کرنا ہوگا جس میں سب کو حقوق ان کے گھر بیٹھے ملیں، خواہ وہ کوئی بھی زبان بولنے والا. سندھ کے اوپر حکمرانی پاکستان پیپلز پارٹی کی، لیکن پاکستان میں غربت سب سے زیادہ سندھ میں، اور کراچی اربن سینٹر کا، پاورٹی کا سب سے بڑا ماڈل. کراچی میں جو مسائل ہیں، لیاری ہو، ملیر ہو، اورنگی ٹاؤن ہو، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، اس میں مختلف لوگ، کچی آبادیاں ہیں، سلمز کتنی ہیں یہاں پر. ہالینڈ کے جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹ IBA نے ایک جوائنٹ ریسرچ کی تھی، مجھے یاد ہے آپ کو، جان وین لنڈر ان کا نام تھا جو ہیڈ تھے. آئی میٹ ہم 1976، 1976 کی بات کر رہا ہوں میں. IBA میں ایڈمیشن لینے سے پہلے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. ان کے ساتھ ہم نے کام کیا لیاری میں، چنیسر گوٹ میں، کھڈا میں. یہاں پہ ہم نے سلمز کو اسٹڈی کیا. کئی دنوں تک، گھنٹوں تک ہم صبح سے لے کر شام تک ڈیٹا جمع کرتے رہتے تھے، اور ان کے ماڈلز کو بھی ڈیولپ، یعنی اس پہ عمل نہیں کیا. کون ذمہ دار ہے مجھے بتائیے نا سر. اور یہ بھٹو صاحب کی اس وقت دور تھا، وہ فیل ہوئے، مارشل لاء لگ گیا کانفلکٹ کی بنیاد پر. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN افورڈ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اور ملٹری رول آ جائے، پھر 10 سال پھر پیچھے آپ؟ کیا ہے، سوچنے کی بات ہے نا. یہ وہ مقام ہے جو آپ کو سوچنا ہوگا. پاکستان کی اکانومی، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس کو اس پوزیشن میں. انفلیشن یہاں پر کتنا ہے؟ 9.2% پاکستان میں اس وقت.
ہیڈ لائن انفلیشن کی بات کر رہا ہوں میں، اور کہتے ہیں جی کہ ہمیں جو ہے وہ CPI 4.1% جولائی 2025 میں تھا، اب بڑھ کے کتنا ہو گیا ہے 26 کے اندر، دیکھ لیجیے اب آپ 9.9%، کہتے ہیں جی سنگل ڈیجٹ ہے، چلو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ بجلی، پانی، لیوی، پیٹرولیم پرائسز، کھانے پینے کا سامان، میل نیوٹریشن، لوگوں کو کیلوری مل نہیں رہی ریکوائرڈ، ہیلتھ کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں۔ انڈیا کہتے ہیں جی 2047 کی میں بات کرتا ہوں، 1947 میں انڈیا آزاد ہوا، پاکستان آزاد ہوا، 100 سال کا انہوں نے پروگرام بنا لیا۔ 20 سال کے بعد 2026 ہے، 2047 میں انڈیا کیسا ہوگا، وہ پلان پہ کام کر رہے ہیں، وہ اچیو کرے نہ کرے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں وہاں پہ بھی بڑے لنچ ہو رہے ہیں مائنورٹیز کے لوگ، دہشت گردی پھیلا رہا ہے انڈیا پاکستان کے اندر، مودی کا نیریٹو پٹ چکا ہے، اسرائیل اور UAE سے کو کھڑا کر کے پاکستان کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، پیکٹ ہوا ہے دفاعی، اس کا توڑ تلاش کر رہا ہے مودی نیتن یاہو کے ساتھ مل کر، شیخ زید بن سلطان ال نہیان کے بیٹے کے ساتھ مل کر، کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کو اپنے گھٹنوں پر آنا پڑے گا، ہاں وہ اسرائیل ہو یا انڈیا ہو یا UAE ہو، کوئی بھی ہو پاکستان کو دشمن، افغانستان ہو، اپنے گھٹنوں پہ آنا پڑے گا۔ اور پاکستان کے جو 26 کروڑ عوام ہیں بالکل اکٹھے ہیں، یکجاں ہیں، ان کو تقسیم کرنے کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی شوڈ ریفرین اور نیشنل پالیٹکس کی بات کریں۔ کل کو بلاول کو اگر موقع پاکستان کی خدمت کا ملتا ہے تو اس کو سندھ کا لیڈر مت بنائیں، پاکستان کا لیڈر بننے دیں اس کو۔ شکریہ۔